ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم میرے چہرے پہ داغ ہیں، میرے چہرے پہ چھایاں نکلی ہوئی ہیں، میرا چہرہ پہ طرح طرح کے جو دانے ہیں وہ نکل آتے ہیں، تو آپ ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائیں، میں علاج کر کر کے تھک گیا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ نے جو چہرے کے متعلق وظیفہ پوچھا ہے، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے صدقے اللہ پاک آپ کے چہرے کو روشن کر دے گا، اللہ پاک آپ کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا۔ دیکھیں، چہرے پہ جو ہم یہ چھایاں نکل آتی ہیں، یہ چہرے پہ داغ دھبے نکل آتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو چہرے کو پانی کے ساتھ اچھی طرح صاف کر کے دھوتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے ہم یہ کریمیں لگاتے ہیں، ہم نے طرح طرح کی کریمیں اٹھا لی اور اپنے چہرے پہ لگا لی، اور پھر بعد میں چہرہ خراب ہو گیا، چہرے پہ داغ دھبے بن گئے اور چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہا، اور اس طرح کی پھر جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، ہم نے فقط یہ سوچا ہوا ہے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ فلاں کریم لگا لو تو آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، تو ہم نے اس کی مان کر ہم نے وہ کریم لگا لی۔ وہ چند دن تو چہرہ خوبصورت رہا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی اسے لگانا ختم کیا تو چہرہ پہلے سے بھی بگڑ جاتا ہے، پہلے سے بھی نہ دیکھنے کے قابل رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ کریمیں لگانا، یہ ساری چیزیں لگانا چھوڑ دیں۔ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، اعلیٰ قسم کا وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ دیکھیں، رب ذوالجلال نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ وہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ آقا کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں تھا، اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والضحیٰ، کہ اے محبوب ہمیں تمہارے چمکتے چہرے کی قسم ہے، اے محبوب تمہارے چہرے کی ہمیں قسم ہے، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت چہرے کی قسم رب ذوالجلال قرآن پاک میں کھا رہا ہے، اور رب بتا رہا ہے کہ ہمارے محبوب کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور دیکھیں، ہم نے اگر اپنا چہرہ خوبصورت کرنا ہے، اپنا چہرہ اچھا بنانا ہے، تو ہم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم قرآن کی طرف لوٹ کر آئیں، اور ہم اپنا وظیفہ بنائیں، سورۃ الضحیٰ کا وظیفہ بنائیں۔ ہم کم از کم ایک بار تو ضرور پڑھیں، اور پہلے تو کوشش کریں کہ ہم اس کی تسبیح پڑھیں، تقریباً 100 بار سورۃ الضحیٰ پڑھیں۔ مکمل پڑھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اگر مکمل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک آیت جو ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، یہاں تک آپ پڑھیں، اور پھر دیکھیں اول آخر درود پاک پڑھیں پہلے، اور اس کے بعد 3 بار اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں۔ تسبیح پڑھنے کے، یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر اول آخر درود پاک پڑھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ اے مولا، اس قرآن کا صدقہ، کملی والے آقا تاجدار مدینہ کی ذات پر ہم نے جو درود پاک پڑھا ہے، اس درود پاک کا صدقہ ہمارے چہرے کو روشن کر دے، ہمارے چہرے کو خوبصورت بنا دے۔ بہت سی خواتین کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جو کریمیں لگانے کے بعد پھر چہرے بگڑ جاتے ہیں، چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، پھر طرح طرح کے دانے نکل آتے ہیں، تکلیفیں ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں، آپ لوگ قرآن کی طرف لوٹ کر آئیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ پیار کریں، قرآن کے ساتھ آپ الفت اتنی رکھیں، اتنا شوق اور ذوق رکھیں پڑھنے میں، تو پھر دیکھیں اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک آپ کے چہرے کو روشن کر دے گا، اور پھر قرآن پاک اور ہمارے چہرے کو رب ذوالجلال روشن کر دے گا، ہماری جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس قرآن کی برکت سے ہمارا چہرہ تر و تازہ اور خوبصورت ہوگا، اور اتنا چمکے گا کہ آپ کی سوچ نہیں ہے، یہ آپ سب چیزیں بھول جائیں گی، کریمیں لگانا، طرح طرح کی یہ جو چیزیں ہیں لگانا بھول جائیں گی، آپ قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو وظیفہ بنا لیں، اللہ آپ کے چہرے کو، اللہ آپ کے خوبصورت چہرے بنا دے گا، اور اللہ ہمیں ہر بیماری سے چھٹکارا دے، اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔
جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جو جس معاملے میں پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کا حل کر